بعد الشاطر ہونے پر بسم اللہ خیر و انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ شکریہ سر، شکریہ، مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات۔ قبولیت عبادت واسطے صلوات۔ بخشش گناہان واسطے، سلامتی ایمان واسطے، اپنی دعا دی قبولیت واسطے، اپنے گھراں خیر و برکت واسطے، اپنیاں اولاداں دی سلامتی واسطے، اپنے مرحومین دی بخشش مغفرت بلندی درجات واسطے صلوات۔ اللہ بانی محترم دگار خیر و برکت واسطے، انہاں دیاں دعائیں دی قبولیت واسطے، آفت مصیبت بلا وبا مرض محتاجی معذوری اور ہر قسم دی آفت تو تحفظ واسطے، انہاں دے کل مرحومین دی بخشش مغفرت بلندی درجات واسطے، بالاخص جناب سید باقر علی شاہ صاحب مرحوم و مغفور دی بلندی درجات، شفاعت آل محمد، حصول جنت الفردوس واسطے صلوات۔ اللہم صلی محمد وآلہ ہادی برحق حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات۔ صلی علی محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید۔ اللہم نور قلوبنا بے ولایت آل محمد۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔
طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ثم الصلاة والسلام على وصيه ووزيره ومشيره وابن عمه وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين امیر المؤمنین. خطبے تھوڑے جے فضائل پڑھنا توجہ کرو تھا ہے نے عربی زبان ہے. الذي هو فاتح الأحد والخيبر والبدر بير العلم والهنين امام المشرقین والمغربین ابو الحسن والحسین الذي ضربته يوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. میں سو بسم اللہ کر رہا ہوں، میں سو بسم اللہ کر رہا ہوں، میں بسم اللہ. میرے بزرگان دعا فرمائے سو. الذي هو سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر اب شبیر والشبر قاسم طوبہ والسکر. دل ٹھنڈا کرنا والا جملہ ہے. طوبہ جنت نو آدین، سکر جہنم نو آدین، قاسم میرے پاک علی دا لقب ہے جڑا تقسیم کرن والا. العنز البتین والاشرف المکین الذي قیلا فی شانہی یا غیغم المحمل یا ناصر النبی. میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا. یا دافع النوائب یا قوت القوی یا فارق القتائب یا قاتل الغوی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی. زندگیاں میں تاڑے چہرے آتے ہمیشہ مسکراہٹ رہے، ہر دکھ غم مصیبت تو مالک محفوظ فرمائے، اولادہ دیاں خوشیاں دے وے، محتاجی تنگ دستی تو محفوظ فرمائے، دین آل رسول تے ثابت قدمی عطا فرمائے. میرا پاک اللہ سب دے گھروں کوئی نہ کوئی پیارا جدا ہو کے تیری بارگاہ حاضر ہے، انہاں دی مغفرت فرمائے، انہاں دے تے اپنی خصوصی رحمت فرما، انہاں مقام جنت الفردوس عطا فرمائے. اے گائی سیدان دے تمام سادات غیر سادات مومنین نو بلندی مقام اور جنت الفردوس عطا فرمائے. سید باقر علی شاہ صاحب نو بلندی درجات عطا فرمائے.
قبر تے نزول رحمت فرما، شفاعت آل رسول عطا فرما، بانیان میرے برادران نو مالک جزائے خیر عطا فرما۔ انہاں ڈیر ساریاں دعائیں سوچیاں حسین میرا اللہ تیری ذات جان دیئے جو انہاں کے سوچے ہے، انہاں دیاں دعائیں قبول فرما۔ خالق بے نیاز اولاداً سلامتی دے، دین آل محمد تے ثابت قدمی عطا فرما، میری ملت میری قوم تے اپنا رحم فرما، عزاداری مظلوم کربلا دی حفاظت فرما، اندرونی خرابیاں تو بیرونی سازشاں تو محفوظ فرما، عزاداری ساڑھے واسطے اتحاد وحدت اور صراط مستقیم تے عمل دا ذریعہ قرار دے۔ کریم اللہ میرے ملک دی حفاظت فرما، میرے ملک نو ترقی دے، استحکام دے، غربت تو محفوظ کر، تاک دستی تو محفوظ فرما، اچھے قابل اور نیک حکمران نصیب فرما، میرے آقا مولا امام حجت خدا علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرما، قبولیت دعا واسطے صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ سائیں دیاں نعمتاں گننا شروع کرے بندہ تاں گنتیاں مک ویندیاں نعمتاں نہیں مک دیاں، کمپیوٹر دیاں ڈسکاں چھوٹیاں پہ ویندیاں اللہ دیاں نعمتاں ڈھیر ہیں، سائنسدانہ دے حساب کتاب فیل ہو ویندے نعمتاں ڈھیر ہیں، ان ساریاں نعمتاں نالو اللہ سائیں ایک وڈی نعمت بنائی جس دا نام علم رکھیا سی۔ علم نعمت ہے، علم نعمت ہے۔ پیغمبر خدا بھی اللہ کا دعا منگن لگیا، اللہ مشورہ دیتا کہ میرا حبیب میرے کو منگنے ہی تے علم ہور اضافہ مانگ، علم وہ نعمت ہے جیڑی میں خاص لوگاں عطا کرے نا تے تیرے تو وڈا خاص اللہ دی کائنات چھوڑ ہے ہی کوئی نہ۔ وقت ڈھیر سارا علم اپنے حبیب نو دے کے اس دنیا چ بھیجے آس تاکہ زمانے دے جہلا دا مقابلہ کر سکے۔ پیغمبر خدا دے مقابلے چ لشکرنا مکے دی گل پہ کرتا، مکے چ مقابلہ لشکراں نال نہیں ہویا، فوجاں نال نہیں ہویا، جہالت نال ہویا۔ جہالت آج بھی اس دور نو زمانہ جہلیت آکھیا ویندے اور او زمانہ جہلیت اس زمانے جس ویلے علم مصطفیٰ دا نور جگمگا گیا، اوہ سرزمین مرکز کائنات بن گئی ہے۔ جس ویلے نور پیغمبر دا علم دا نور روشن ہویا، وہ جہالت دی سرزمین علم دی سرزمین بن گئی۔ علم دے چشمے نہیں نکلے، دریا نہیں نکلے، سمندر نکلے۔ آج میں آکھ سکتا کائنات جتنا بھی علم ہے اس علم دا مرکز پیغمبر خدا ہے۔ پیغمبر خدا علم دیتا، اور اگلے لطف دی گل ہے جو پاک علی اللہ دیا ڈھیر ساریاں دیتیاں ہوئیاں فضیلتاں دا مالک آ، یعنی پیغمبر تو بعد اگر کوئی صاحب فضیلت صاحب شرف ہستی ہے تو اس دا نام علی ہے۔ لیکن مولا علی بھی جس نعمت خداوند قدوس تے فخر کیتا ہے اس نعمت دا نام علم ہے۔ اسی فخر کر دیا نا جو ساڑھے ماشاءاللہ 2 کوٹھیاں گائی شہیدان تے 4 کوٹھیاں پنڈی چین،
3 4 کاران ساڑھے کو اتنے کروڑ روپیہ ہے، ساڑھے فخر ہوندے نا بیٹھے ہوئے. علی مولا فخر کیتا ایک واری، فرمایا رضیت باللہ قسمت الجبار فینا لی علم وللآدائی مال. میں علی اللہ دی اس تقسیم تے بہت راضی ہاں جس میں نے علم دیتا تے دوجیاں پیسے دیتے. علی اپنے اور فرمایا خیال رکھیا ہے میرا علم دا مخزن بھی ہوا ہی ہے جڑا پیغمبر دے علم دا مخزن آ. دنیا لے ہوں میرے علم دی اگر تسی مرکز تلاش کرنا چاہندے ہو جو میں علی علم کتھوں لیا تو سنو، میں نے پیغمبر انج علم دیتا جی میں پرندہ اپنے بچے نو دانا دے گا. میرے علم دا بھی مرکز میرا ویر پاک نبی ہے. اور یہ وجہ جو علماء اہل سنت بھی اس گل دی تصدیق کی تھی کہ صحابہ کرام نو جلے مشکل ہوندی ہے علی کو لوندے ہاں. وقت ایک جملہ میں بھی ہدیہ کرا، علی دی پوری زندگی پڑھ لیو، علی کسے دے بوئے تے ٹر کے نہیں گیا، ہاں لوگاں نو علی دے بوئے تے آؤندہ ضرور ویکھیا ہے. علی نہیں گیا کسی دے دروازے جلے مشکل ہوندی ہے علی کو. علی تو علی ہے نا. علی دے شاگرد دیکھو بڑی بازمت، شاگردان علی چو روشن چہرہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس، روشن چہرہ. اور جلے محفل اچ باندھے آنا تے ہر بندہ بات اپنی فضیلتاں گندا آئی جو میرے اتنے اٹھ، میری اتنیاں ڈاچیاں، میریاں اتنیاں بھیڈاں، اتنیاں بکریاں، میں اتنے درہم، میں اتنے دینار، میں پیغمبر نال اے گل کی تھی، پیغمبر کل فلانے جاتے اے چیز حاصل کی تھی. عبداللہ ابن عباس ہکو گل کرے دیاں تو آڈے چو کوئی بھی نہیں جس قرآن علی کو لو پڑھیا ہو، تو آڈے چو کوئی بھی نہیں. فرمائندن میں انج قرآن نہیں پڑھیا جی میں تسی جان دے ہو، میں علی انج قرآن پڑھایا ہے اگر جنگل اچ میرے اٹھ دی مہار گم ہو جائے میں تلاش نہیں کرنی، میں قرآن تو کچھ سا دس میرے اٹھ دی مہار کتھے ہے. یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی. فخر فخر کریں دیا صلوات ناز کریں دیا فخر کریں دیا. شاگردان علی اور دوسرے صحابی رسول سلیمان دی خوبصورتی ہے علی دی موجودگی آپ گل نہ دس دے، جیڑا کو گل پچھیا بان نپ کے علی دے کول لے آؤندے یہ ہتھو پوچھ جیڑی پچھن دی جا ہے. جناب سلیمان صحابی رسول بڑی صاحب علم، ایمان دے آخری درجے تے فائز، لیکن جیڑا کوئی آ کے پوچھیا نا کوئی مسئلہ کوئی گل آپ گھٹ دس دیا، ہاتھ نپنا علی کو لے ہونا ہے تو پوچھ. اور ایک جملہ خوبصورت اور دیتی وجہ، جیویں مزاج پیغمبر تو علی آشنا آن ایویں مزاج علی تو سلیمان آشنا آئی. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی. وقت علی ولی اپنے علم دے دریا انج وہائیں جو زمانہ آج بھی او لفظ نہیں آکھ سکیا جڑا علی آکھیا. سلونی سلونی قبلا تفقدونی کسے نہیں آکھیا جڑی گل علی کی تھی.
وت انجنے نے گل علی مکائی نہیں، وت اگو ودائی نے، فرمایا تسی کے جان دیو؟ میں صرف زمین دے علم جاندا، میں تمام کائنات آسمانہ دے علم بھی جاندا۔ اچھا اتھو نے نہیں فرمایا، فرمایا زمین دے علوم نالو آسمانہ دے علوم بہتر جاندا۔ آج جڑیاں وڈیاں وڈیاں سیٹلائٹاں بنی ہوئیاں، اے وڈے وڈے راکٹس دے ذریعے چند تے لوگ جا رہے ہیں، مریخ تے جا رہے ہیں۔ خیر پاکستان دی بھی ایک ترقی دی منزل ہے جو پاکستان دا خلائی مشن بھی چند دی طرف روانہ۔ اللہ کرے میرا ملک روشن رہے، ترقی کردہ رہے ونجے۔ میں آدھو زمانے دے سائنسدانوں، تسا اج علم دا ذرہ وصول نہیں کیتا، کاش توان اس ویلے جاگ آویندی، تسی علم دے دریا وصول کر لے ہوا اس یونیورسٹی جس دی بنیاد امام جعفر صادق رکھی۔ علم دی دریا، سمندر ہوا پان، سمندر بھی ایک مثالی لفظ ہے، اس تو بالا تر علم آنا دا، علم دے دریا تو انہ مل ویندے، ایک قطریاں تے ناز کرنا لے ہوں، علم دے دریا لے لے ہوا۔ او یونیورسٹی، لفظ یونیورسٹی جامعہ دا تصور تخیل امام صادق دیتا، موجد ایجاد کرن والے صلوات بابا سے بلا۔ بسم اللہ۔ عالی مرتبہ توڑے علاقے چ بہترین شخصیت، اللہ انہاں دی زندگی دے وے، صحت دے وے، سلامتی دے وے۔ مالک انہاں دی خدمات قبول کرے۔ موجد یونیورسٹی باضابطہ ادارے دا نا دے کے علم دی خیرات تقسیم کرنالے دا نا فرزند رسول جعفر صادق علیہ السلام۔ اچھا اگر میرے کو تھوڑا جا تجزیہ کراؤ تو میں انج کر دوں نا کہ یونیورسٹی آئی ہوا جڑی امام بنائی آئی، باقی سارے کیمپس ہیں۔ کیمپس کنو آدھیں جدے کچھ علم پڑھائے ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی، یونیورس سٹی، ویکھو نا میرے پاس ویروں مومن تو ہوندے ویندے راسا۔ یونیورسٹی کے مطلب یونیورس سٹی، یعنی ایک ایسا علم دا شہر جس سے پوری دنیا دا علم پڑھایا جائے۔ کوئی یونیورسٹی دعویٰ نہیں کر سکتی جو میرے کول پوری دنیا دا علم ہے۔ ایک یونیورسٹی دعویٰ کیتا ہے، او امام صادق یونیورسٹی، فرمایا آؤ تے پڑھو، جتے پڑھن آلے 5000 آن تے پڑھان آلہ ایک کا۔ یہ غیر مسلمان دی تحقیق ہے، سپر برین ان اسلام جنہ لکھی ہے نا۔ پڑھن آلے کتنے آن؟ پڑھان آلہ سارے عربی نام، یعنی اگر باریکی نال جائزہ لیا منجے چائنا تو گئے، افریقہ تو گئے، ایران تو گئے، حتیٰ کہ ہندوستان چو لوگ گئے، انگلستان چو گئے، وقت امام اے نہیں بھی اپنے ترجمان رکھے ہو یان بھی ادھی گال سنتے ترجمہ کر کے میں داس نہیں، انج نہیں۔ جڑا ہندی آلہ پڑھن گیا امام ہندی چ پڑھایا، جڑا چائنا چو پڑھن گیا امام چائنیز چ پڑھایا، جڑا ایران تو پڑھن گیا امام فارسی چ پڑھایا، جڑا افریقہ تو پڑھن گیا امام افریقی چ پڑھایا، جڑا انگلستان تو گیا امام انگلش چ پڑھایا، جنہ فلسفہ پڑھیا امام پڑھایا، جنہ نجوم دی درخواست کی تھی امام پڑھایا، جنہ اصول پڑھائے انہا امام پڑھائے۔ یعنی کوئی طالب علم دعویٰ نہیں کر سکتا جو میں پڑھن گیاس تے امام آکھیا جو اس دا علم اس یونیورسٹی اچ نہیں۔ فرمایا جس جو پڑھنا ہے صادق پڑھے سی، تساں یونیورسٹی دے پڑھے ہوئے ہو تے میں اللہ دا پڑھے ہویا۔ اے سائنس جیڑی اس ویلے میں بھی پوری دنیا چ بھی کھا رہی ہے، ایدی بنیاد رکھن والی ہستی دا نام صادق امام یہ علم۔
ساڈے کول تا تصور ہوتا ہے بھی ہو سکتا ہے امام اپنی یونیورسٹی وضو دے مسائل سمجھاندے ہو سن، غسل دے مسائل، جی نماز کنج پڑھنی ہے تے سجدہ کنج کرنا ہے، یہ بھی علم ہے، بنیادی علم ہے، یہ واجب علم ہے، لیکن امام ہر طالب علم نو اے علم پڑھیندے ہن، جی میں ابتدا چ نہیں ہوندا، پہلے واجب پڑھیندے ہن، وقت مستحب پڑھیندے ہن۔ نہیں گل تھوڑی اوکھی ہو گئی ہے بھائی، میڈیکل دا علم جیڑا ہے نا جی، وہ ہر بندے تے واجب نہیں، فقہ دا علم ہر بندے تے واجب ہے۔ کدی یہ بھی کسی دسیا نے جی میں نماز پڑھنا واجب ہے، میں فقہ دا علم حاصل کرنا بھی ہر بندے تے واجب ہے۔ وہ بندہ 80 سال دا ہوئے تاں واجب ہے، وہ بندہ 15 سال دا ہوئے تاں واجب ہے۔ سارے واجبات دا خیال رکھتے ہیں، اس واجب والے پاسے غور ہی کوئی نہیں۔ تو کئی میرے دوست ایسے ہیں جڑے میری عمر دے ہو کہ کسی عالم کو مسئلہ اس وجہ تو نہیں پوچھ دے جو بندے کے اکثر ہوں تھی غلط نماز پڑھتا رہا، تو غفور الرحیم دی رحمت نہیں ویکھی؟ یا اللہ میں تا اج نماز درست کی تھی، پہلے تو میں غلطیاں کریندا رہ گیا، ہن میں کی کراں؟ اے 50 سالاں دی قضا دیواں؟ فرمایا نہیں، میں غفور الرحیم ہاں، میں تیری نیت تے اجر دینا، جہالت دا فائدہ دے کے او بھی قبول کرے نا، ہن جڑیاں بہتر کر کے پڑھ سے انہاں ڈھیر قبولیت دے سان۔ اس ڈر تو بندہ پچھا ہٹ ونجے جو متا جڑا ہن تک میں کردا رہا وہ عمل غلط ہوئے، یہ ڈر چھوڑو۔ اللہ قبول کیتا، جہالت دا ایک توان بہترین اللہ آپشن دے کے تواڈی ہر عبادت ہر عمل نو قبول کیتا ہے، کوئی عمل رد نہیں، چونکہ قبولیت اعمال دی بنیاد ہے محبت علی۔ محب علی دی عبادت قبول ہے۔ جیڑا بندہ وسائل ہون دے باوجود بھی نہ پوچھے، یہ غلطی ہے، یہ وڈی غلطی نے، یہ ڈھیر وڈی غلطی ہے۔ میں ویکھیا کدائیں بھی نہیں وڈے بندیاں دی کلاس ہوندی، ہمیشہ چھوٹے چھوٹے بچیاں دی صبح کلاس ہوندی، چاہیے تے اے آ جو صبح دی نماز نال مسجد بھری ہوئی ہوندی، عالم دین نو ساہ نہ لین دین دے، کچھ تو مختلف سوالات کریں دے، علم حاصل کریں دے، عقائد دا پوچھ دے، احکام دا پوچھ دے، فقہ دا پوچھ دے، ایک بہترین مسجد یونیورسٹی دی شکل ہوندی، اور تواڈے علاقے دا عالم دین ایک بہترین استاد ہے، اس تو استفادہ حاصل کرو۔ بزرگان دیاں محنتاں ڈھیر ساریاں، اس گلو پریشان نہ ہو، وہ بھئی اس عمر سکھنا ہے سکھو، ہو سکتا ہے کل امام دا ظہور آ ونجے تے آکھن بھئی ہاں بابا کلمہ سڑا تے میں پڑھا وسیع یا رسول اللہ۔ امام آکھن تے صحیح بھئی یہ چٹے کتھے بہ کے کیتے نہیں، ساری زندگی تو کلمہ ٹھیک نہیں پڑھ سکیا، یہ ہے نا اجے بھی وسیع یا رسول اللہ، لیکن بیٹھے ہو سب میرے برا قابل احترام، یہ درستگی اصلاح کرنا واجب ہے، واجب ہے۔ اے علماء کرام وطن چھوڑ کے گئے، نجف قوم مدارس 15 16 18 سال تے گھروں نکلے ہاں تے اجے تک واپس نہ گئے، یہ گل سمجھی نے بھئی اسی 18 17 سال دی عمر گھروں نکلے ہاں اجے تک واپس گھر نہ گئے، انج پردیس آیا اجے تک پردیس ہاں۔ اس واسطے 4 لفظ پڑھیں جو یہ فریضہ ادا کرنے، علماء ادا کرن واسطے تیار بیٹھیں تھے، تھوڑے کل ٹائم کوئی نہیں تھا، وقت ایک پوچھن والی گل ہے، سائیاں اے گل پوچھ لینی ہے، ادھے بارے سوچ لگیا۔ اس یونیورسٹی اچ امام جڑا ایک انفرادی پہلو پیش کیتا ہی نا، میں تفصیل اچ نہ ونجا، کیڑی یونیورسٹی دی گل کر رہے ہیں؟ جامعہ امام صادق علیہ السلام۔ امام 1000 کتاباں اصول دیاں لکھائیاں، جلے تواڈی گل آ گئی ہے نا ڈھیلے پہ گئے، اپنی ذمہ داریاں سمجھیے، غلطی کتھوں ہوندی ہے ذمہ داریاں نہ سمجھن تو بعد۔
ساڈے ویسے ملک دا کلچر ہے جو اپنا بھار لا کے دوے دے سر تے سٹ چھوڑنا. اسی ہر کم جیڑا ہے نا جی وہ آپ کرن دی بجائے کسی کو لوگ کرونا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں. کچھ کام ہیں جڑے ہر بندے آپ کرنے تے ہر بندے تے آپ واجب ہے، اور اے او واجب ہے جس دی قضا کوئی نہیں. میں جی وقت تھوڑی خاموشی ہوئے کہ میں وقت ریورس گیئر لا لیا. نماز واجب ہے، کچھ رہ گئیاں تے اولاد قضا کر چھوڑ سی. بابے اوری اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، دنیا تو ٹر گئے، اولاد پڑھ چھوڑے، خدا اے واجب برابر کر دے سی. یہ جڑا واجب علم ہے، یہ واجب احکام شریعت دین دے بنیادی چیزاں دا واجب علم، یہ دی قضا کوئی نہیں. جو ابھی اور حاصل نہ کیتا تو میں کر لینا. میرے علم دا میرے والدین نو فائدہ تو مل سکتا ہے لیکن بدل نہیں ہو سکتا. میری گل سمجھ آ رہی؟ لہذا میرے بزرگان بیٹھے ہو، برادران بیٹھے ہو، علم دیاں محفلہ سجاؤ. تے ڈیریاں تے بہ کے علم دیاں محفلہ نہیں سجدیاں. علم دی محفل سجان دا بہترین مقام یا مسجد ہے تے یا امام بارگاہ. انہاں مرکز علم قرار دیو، یونیورسٹیاں قرار دیو. جتنا رش سکولاں دے باہر موٹر سائیکلاں دا ہوندا ہے، جس دن صبح دے ٹائم تے اتنا رش مسجداں دے باہر ہویا. بھئی بچے لے کے آئے، آپ بھی پڑھ دے پین، بچیاں بھی پڑھیں دے پین. وقت دنیا چ کوئی طاقت جمی نہیں جیڑی علی ولی اللہ پڑھن والے شکست دے وے. کوئی طاقت پیدا ہی نہیں ہوئی. آج بھی ساڑھے مقابلے کوئی طاقت نہیں ہے. آج بھی ساری دنیا اسرائیل دا تماشا بیک رہی ہے. اسی آواز بلند کر رہے ہیں مظلوم دے حق وچ. فلسطینی کلمہ پڑھن والے ساڑھے جسم دا حصہ نسی انہاں دے حمایتی ہاں. جتنا آج علی ولی اللہ پڑھن والے اپنا کردار روشن کیتا ہے، وہ اس زمانے دی اہم ترین ضرورت ہے. آج توڑا عرب دے وچ روشن چہرہ واضح ہویا جو مظلوم دی حمایت کرن صرف علی والے آئے. اسی انہاں دسیا آنا بھی اسی آ کیوں جو اسی خیبر جتن والے آ. یہودیاں شکست دین دا ساڑھے کول تجربہ موجود ہے. اسی ناندے وڈیرین شکست دیتی آئی تے آج تک یہ ساڑھے تو خوف زدہ این تے تا ظہور امام خوف زدہ راسن. حتیٰ کہ ناندہ دجال بھی شکست کھا ویسی ساڑھا علی ولی اللہ پڑھن اللہ سرخرو ہو سی. کریے کوشش پھر. آج میں آدھا یوم علم قرار دے لیے. آج ایک علم دا سمندر ساڑھا فخر فقہ جعفریہ دراصل فقہ محمدیہ ہے. فقہ جعفریہ دراصل فقہ جعفریہ اس واسطے مشہور ہوئی ہے جو گلیاں کوچیاں تے محلیاں چو امام نکلنے شروع ہو گئے. جتنے بھی نکلے سارے سر جھکا کے آکھیا اگر صادق یونیورسٹی چو علم نہ پڑھیا ہوندہ ساڑھی کاکھ ویلیو کوئی نہ آئی. یہ تو یونیورسٹی توڑی اپنی ہے یار. اے بھی اس یونیورسٹی دے کیمپس ہیں مسجداں امام برگاہ. علم حاصل کرو. کوئی مدت معین نہیں ہے. واجب علم. اگر مستحب نہ ہو لے سکتے واجب علم جڑا ہے ہن بھی درستگی کر لو. اپنے عبادات خوبصورتیاں ہوئے سن توڑے. امام ہزار کتابہ اصول دیاں لکھائیاں. اصول کس نہ دیں فارمولے نو. ٹائم تھوڑا رہ گیا قبلہ تشریف فرما. اصول کس نہ دیں جڑے پڑھے ہو بایو پڑھے ہو فزکس پڑھے ہو میتھ پڑھے ہو فارمولہ کے ایکشن کر دیں. ایک فارمولہ تعظیم صاحب ایک فارمولہ پورا چیپٹر حل کر دا. امام فقہ دے بھی فارمولے دیتے آن اصول دیتے آن تاکہ قیامت تک ساڑھے منن آلیان دین فقہ اسلام قوانین پریشانی نہ ہوئے. امام دے دیتے ہوئے فارمولاز کلیے اصول دے تحت آج بھی فقی رہنمائی کریں دیں ساڑھے مراجع ازام. مجتہد
قیاس تے فتویٰ نہیں دیندا، ایک پاسے قرآن رکھدا، دوجے پاسے 14 دا فرمان رکھدا ہے، درمیان وچ او فارمولا اور اصول رکھدا ہے، اس اصول دے تحت زمانے دے جدید مسائل دی رہنمائی ہوندی ہے۔ اس نو آدھے نظام مرجعیت، جیڑا ختم ہوندا ہے نظام ولایت تے، اور نظام ولایت ختم ہوندا ہے ونج کے پاک نبی دی نبوت تے، اور نبوت پیغام الہی ہے جیڑا انسانیت دی ہدایت دا ذریعہ ہے۔ یہ کڑی نال کڑی جڑی ہوئی ہے، لنک ہے۔ مرجعیت منسلک ہے ولایت و امامت نال، امامت منسلک ہے نبوت دے نال، نبوت منسلک ہے امر خدا دے نال۔ حاصل کریے، کچھ حاصل کریے۔ اج جڑی ساڈی مرجعیت دے خلاف انٹرنیشنلی پروپیگنڈز کیتے جا رہے ہیں، کیوں؟ انہوں نے پتا بھئی علم ہی طاقت ہے۔ جتنا بڑا دفاع زمانے دے خطرناک ہتھیاراں دا علم کر سکتا ہے اور کوئی ٹیکنالوجی نہیں کر سکتی، اور علم ساڈا ہے۔ وہ اسیں لوگاں سائنسداناں بھی علم اسیں دیتا، امام صادق کو پڑھ کے گیا زمانہ قدیم دے سائنسدان بھی، کمپیوٹر بھی اسیں لوگاں دیتا۔ یہ جتنے علوم دنیا تے موجود ہیں نہ ساریاں دا مرکز صادق آل محمد ہے۔ صلوات اللہم صلی۔ ہن آج امام دے وسیلے نال کے مجلس لے کے وینا ہے، آج دی مجلس کے لے کے گیا سچوانا ہے نہیں، عمل لے کے وینا، لفظ لے کے نہیں وینا۔ آج تو ارادہ کرنا ہے جو میں 80 سال دا، 70 سال دا، 60 50 40 42 30 20 سال دا، 15 سال دا بھی، ہاں عملی طور تے کل واجب علم واسطے میں میدان عمل چاہنا ہے۔ میں اپنے علاقے دے عالم دین کو مسجد دے وچ گھنٹہ ادھا گھنٹہ پوچھنا ہے، باضابطہ طور تے واجب علم جیڑا فریضہ ہر مسلمان اور مرد اور عورت دا، وہ علم حاصل کرنا ہے۔ عقائد، احکام، فقہ او اس طرف مضبوط ہو جاؤ، تواڈی اتحاد بھی اس وچ ہے، تواڈی طاقت بھی اس وچ ہے، تواڈا کردار بھی اس وچ ہے، تواڈی نجات بھی اس وچ ہے، اور آل محمد نال مضبوط تمسک بھی علم ہے۔ آل محمد نال نبی فرمایا نا، میں قرآن اور اہل بیت چھوڑی وینا، انہاں دا دعاں دا دامن مضبوطی نال پکڑے سو۔ اس مضبوطی دا نا علم ہے جس طاقت نال ایک ہاتھ وچ اہل بیت دا دامن ہے، دوجے ہاتھ وچ قرآن دا دامن۔ علم اس پاور اور طاقت دا نا ہے جس مضبوطی نال سینہ دے نال منسلک رہنا۔ وہ علم کردار تے اثر کرے سی، وہ علم افکار تے اثر کرے سی، معاشرے تے اثر کرے سی، حقوق العباد دی طرف توجہ دی ویسی۔ صادق امام تھوڑا جہا ٹائم ملیا ہے، تھوڑا جہا ٹائم ملیا میرے امام نو، تھوڑا جہا ٹائم ملیا، وقفہ قبلہ کرے سن، تھوڑا جہا ٹائم میرے امام نو ملیا، امام علم دے سمندر پیش کیتے، لیکن اے مت سمجھائے جو امام کوئی پرسکون ماحول اچران دے رہے، دشمن دے ظلم برداشت کیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جتنے علوم امام پڑھیں دے آنا، گل خوبصورت دکھی تو اندین لگا، کسے بھی موقع تے تیرے 6ویں امام کربلان فراموش نہیں کیتا، نہیں فراموش کیتا۔ گل گل نال کربلا دا تذکرہ کریں دیا۔ اگر کربلا دا مقصد میں آکھ سکتا نکھر کے سامنے آیا ہے تو امام صادق دے زمانے چاہے ہے۔ مقصد کربلا نکھار کے پیش کیتا ہے امام صادق، دس دے آن وط مسائب بھی پڑھ دے آن، امام وط رون دے آن،
اتھو تک مدینے دے لوگ دس دینا بھئی اسی محرم دا چند کدی نہ ویکھیا آسمان تے صادق امام دے گھروں اتنے اچھے وین بلند ہوندے ہیں سن پتہ لگ ویندا چند محرم دا چڑھ پیا ایڈا وڈا عزادار امام میں بسم اللہ کرا مدینے دے لوگ آدھے نسی محرم دا چند آسمان تے کدی نہ ڈٹھا میں امام دی کربلا نال وابستگی محبت دا سیندہ پیا جلے چند محرم دا چڑھ دا سان کنج پتہ لگ دا صادق امام دے گھروں کھرلاٹ بپا مدینے آلے سمجھ ویندے آن چاند چڑھ پیا جس چاندے چ لٹیاں گئیاں زہرا دیا دیا تو میں بسم اللہ کرا توڑیاں کوکاں تے اللہ رحم کرے توڑے ہنجوان تے اللہ رحم کرے شالا دنیا دے غم بچ کدی نہ رو مدینے دے لوگ آدھے انسان پک لگ گیا جو او چاند چڑھ پیا جس چاند نے چلٹیاں گئیاں زہرا امام ہر سال حج تے ویندیاں ہر سال امام آج مینا ہوئے عرفات ہوئے اتھے بہران دیان لوگ آ کے پوچھ دیان علم جس ویلے امام اپنے علمی فریضے تو فارغ ہونا ودس دیان کربلا کیویں بدے ہوئے احرام ٹوٹے میرے دادے حسین دی حسرت آئی میں کعبے دا حج پڑھا لوگا نہیں پڑھا عرفات جروں دیان صادق امام مناچ رو دیا دس دیا لوگو یہ آج جڑا حسین حسرت لے کے ٹر گیا چاندائی بطول دا بچڑا جو حاج پڑھ کے میں کربلا بنجا لیکن دشمن دے قاتل احرام پا کے مکے آ گئے امام تو گل لکی ہوئی تو کوئی نہیں ہوتی مشورہ کیتا نے عباس جی مولا محمد انفیہ جی مولا ہون کے کرنے انہا بیرامہ مشورہ دیتا ایک جملہ دا مولا عباس کعبے دی چھاتے چڑھ کے لوگاں دسیا حسین کی ہے خیمے چاہ بیٹھے انتے محمد انفیہ جی ویرن تو واپس مدینے ٹوڑ جا امام دا حکم باجے با میرے پاس بیکو میرے پتروں میرے بیراؤں امام دا حکم جیتے ہی سارے نام 100 میں اگلا دکھا جملہ نہیں پڑھنا امام دا حکم چاچا جی بھائی جان امام دا حکم بیراج اس ویلے سنے نا میں نے حکم ہویا جو میں مدینے ونجڑے نظرہ قدمہ لے پاسے کر کے آتا ہے اگر مدینے وینا میرا ضروری ہے میں منت کرے نا زارا دیاں دھیاں دے محمل دی مہار مہندے چھو میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا محمد انبیاء دینا کا اگر میرا مدینے ونجنا ضروری ہے ایک منت کرے نا زہرا جائیاں دے محمل میرے حوالے اگاں ڈراکلے جنگل اے امن دیاں پلیاں سن سو جملہ برداشت کر لے سو حسین فرمایا نا محمد بھیرا ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا جیتائیں زینب رسیاں نہ پاوے دین نہیں بچدا اللہ اکبر اللہ اکبر جیتائیں زینب رسیاں نہ پاوے اللہ اکبر ڈال گیا دامی ددے لٹیاں گئیاں زہرا دیاں دھیاں
جلے 13ویں ضرب چلیے ایک وقت دو جا لوٹی پئیے. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. میں صادق مولا دے مصائب نہ پڑھ سا جو بعد اس آنے والے پڑھ سا. ایک لفظ بھی میں نہیں پڑھیا. پنڈی والے ایک وقت دو جا تے لوٹی پئیے. پہلے بھرا دی میت لٹی دی رہی. میں نے سمجھا حسین دی میت لٹی دی. ایک کمینے بھج پیائن کوئی تلوار لٹیں دائی کہنا لین لٹ نہیں. جیویں جیویں ملنا گیا لٹیں دے رہے نے. ایک کمینے تو مندری نائی لان دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیڑے درد علی مومنوں اللہ تو اڑے درد قبول کرے. ایک کمینہ کوشش کریں دریا غریب دی انگوٹھی نہیں لچھی. ترٹے ہوئے خنجر نو چایا سوس جاتے چلایا. جڑی جاتے ماں بوشنے دی آئی. اللہ گوائے جلے بین آئیے ڈٹھا ہے ہاتھ سلامت نہیں. یہ کوئی چھوڑا ظلم تا نہیں. بیرا دی میت لٹی نے جگر سنبھالے. کچھ فوجی غریب دی میت لٹیں دے رہن. سادات توجہ کرے آئے. بزرگ سید معافی دیوے آئے اوکھے لفظ. کچھ فوجی حسین دی میت لٹیں دے رہن. کچھ فوجی دوڑے نظارہ دیا دیا دے خیمے لٹن. آئے آئے میں لاکھ جان قربان کر رہا. او میں بسم اللہ کر رہا. کوئی جیڑائی اجڑا ہوئے غریب ہوئے بے کس ہوئے. کہیں دے گھر ونجن لگیاں لوگ پہلے اجازت منگ دین وقت قدم رکھیں دے. کوئی اینج لٹی گئیاں انظارہ دیا دیا بدماش بغیر اجازت خیمہ دے اندر داخل ہوئے نا. یہ منظر ہی بڑا اوکھا. یہ نو ذرا ذہنے چ گھمانا دل پھٹ ویندے جگر خون روندے. عمل دیاں بلیاں پردادار سیدادیاں دے خیمے عرب دے بدماش بغیر اجازت داخل ہوئے. اس ویلے کوئی کمینہ مال لٹیں دائی کوئی زیور لہیں دا. سن لے سو ایک کمینہ اٹھا آیا ہے جتا بسر بیماری تے چوتھا امام آئی. ہائے عزت آلے اس کمینے بستر انج چھکیا ہے. تیرے امام دے رخسار مٹی تے ونج لگے. تڑپ گئی ہے دی محمد دی آدھی ظالمہ مانگ لیا میں بستر صدقہ کر چھوڑا. انج تنا چھکیا میرے بچڑے دے رخسار مٹی تے ونج لگے. ہائے انہیں کائنات قربان کرا. علی دی دیا دیئے میں بچڑے نو چاہیا ہے. چہرے تو دھوڑ پونجیے سار جھولیت رکھیا. بی بی آدھی اجر سنبھلی نہ ہے. مکانڈ پچھو سکینہ دے ویڑا ہے. ساڑھ مار گیا دیا ماں کوئی واس لگ گئی تلا. شمر آ گئے میں بچا والا کوئی نہیں. میں بسم اللہ کرا تھکڑا نہیں. میں آخری جملہ پیا پڑھ دا. اما شمر آ گئے 4 سال دی دی ہوئے. یتیمہ تے رحم دا حکم ہے. یتیمہ تے لوگ ترس کرے دیں. حسین لی یتیمہ دیا اما شمر آ گئے کوئی بس لگ دئی تلا. میرے بچاون آلے تمن دریات سب گئے. بی بی آدھیے میں مڑ کے ڈٹا شمر دے نجاسات سکینہ دے درہ چائن. آئیو میں لکھ جان قربان کرا. میرے جوان پتران شاید دران دی سمجھ نہ آوے. میری عزت علیاں تھیاں بھیڑا جان دیاں دور کنہ دا زیور ہوندے. کلہ دے زیور نال کنڈے لگے ہوندین. جیلے زیور پاونا ہوئے کنڈے بند کری دین. زیور لاونا ہوئے کنڈا کھولنا پاؤندے. اللہ گوائے سکینہ دے دور انج لتھے
دیے نمار میں یتیم سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. ماشاءاللہ تقبل اللہ. اب آپ کے سامنے جناب مولانا غلام قاسم جعفری صاحب اور ان کے بعد جناب مولانا مصور اگام پروفیسر نکی عمران صاحب آپ اسلام آباد خطاب فرمائیں گے اور ان پر وقف نماز اور لنگر ہوگا. اور وقف نماز کے بعد جناب مولانا محمد افضل حیدری صاحب آپ لاہور، جناب مولانا سید عامر عباس حمدانی صاحب، جناب مولانا حامد علی سندرانہ صاحب، جناب مولانا غلام عباس خان صاحب اور جناب مولانا سید سجاد حسین حمدانی صاحب، جناب مولانا سید حسین رضا نقوی صاحب آپ مظفر گڑھ اور دیگر علماء کرام خطاب فرمائیں گے. تمام احباب سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کریں اور وقف نماز اور لنگر کے فوراً بعد مجلس اعزاز دوبارہ شروع ہو جائے گی. اب آپ کے سامنے جناب مولانا غلام قاسم جعفری صاحب مدرسہ زینبیہ راولپنڈی خطاب فرمائیں گے.